بسم الله الرحمن الرحيم. خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل یا اسراء اس کا 17 نمبر ہے سورت کا. آیات میں نے 30 سے لے کر 38 تک تلاوت کی ہے. اصل میں اس کا تعلق ہے ہمارے کردار سے. جب تک ہمارا کردار اللہ کے قرآن کے مطابق نہیں ہوگا ہمارے اعمال کی حیثیت کوئی نہیں. اچھا کردار اچھے اعمال کا باعث ہے اور برے جو کردار ہے انسان کا تو وہ اعمال کو بھی برا کر دیتا ہے کیونکہ نیت اچھی نہیں ہوتی. اس لیے قرآن کریم میں یہ جو مسلسل آیات میں پڑھ رہا تھا یہ سورہ اسراء سے بنی اسرائیل کی صورت،
تو اس میں یہی کردار کے بارے میں اللہ نے باتیں کی ہیں کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا کیسا کردار ہونا چاہیے۔ پچھلی آیات آپ نے سنی، حالانکہ اتوار کو انشاءاللہ شب برات بھی ہے، اتوار جو آنے والے پرسوں شب برات ہے، لیکن ہم مسجد میں پروگرام نہیں کر رہے۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی بروکلن میں تو ہو رہی ہیں، او بھائی وہاں بلڈنگیں ہیں، لوگ نیچے اترتے ہیں تو اوپر چڑھ جاتے ہیں، وہ گاڑیاں نہیں لاتے، یہاں محلہ کوئی نہیں، یہاں گاڑیاں آتی ہیں، تو اتنا رش ہو جاتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے، اور پھر بندے باہر نکل کے کھڑے ہو جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور لوگ محلے والے پڑوسی فون کر دیتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے باقی کام بھی بند ہو جائیں۔ تو اس لیے ہم نے احتیاط کی ہے کہ مسجد میں پروگرام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، لیکن آن لائن ہوگا رات 9 بجے۔ آپ میرا نام لکھیں گے انگریزی میں مفتی عبدالرحمٰن کمل فیس بک پر، تو سامنے آ جاؤں گا، تلاوت ہوگی، نعت شریف ہوگی، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا، ہم سب پڑھیں گے اکیلے، تو کبھی کبھی اکیلے بھی پڑھ لیں۔ تو یہ رات 9 بجے سے 10 بجے اتوار کو اور پیر کی درمیانی رات کو فیس بک میں میرا نام ٹائپ کریں گے آپ، تو میں آپ کے سامنے آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ جیسے ہی رمضان شریف میں بھی یہی ہے کہ افطاریاں نہیں کر رہے ہم لوگ، مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے، رات ہو جائے گی تراویح کے لیے، چونکہ تراویح افطاری کے لیے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ مسجد فل ہوتی ہے ہماری۔ تراویح کے وقت کتنے بندے ہوتے ہیں؟ 40-50، تو 40-50 کو سنبھالنا آسان ہے، 150 کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، لہذا ہم افطاریاں بھی نہیں کرا رہے اس وقت مسجد میں، یہ حکمت کے تحت ہے۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیں گے انشاءاللہ، تو ہم مسجد کے اندر افطاری بھی کرنی شروع کر دیں گے اور پروگرام بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ تو فی الحال ہماری تراویح ہوگی، قرآن پاک سنایا جائے گا، لیکن وہ 40-50 لوگ ہوتے ہیں پڑھنے والے، تراویح ویسے بھی پڑھنا مشکل کام ہے، اور سوشل میڈیا تو اور آسان کر دیا ہے، وہ کوئی جیلمی ہے، کوئی غامدی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا نام ہے لوگوں، وہ کہتے ہیں یہ نماز ہی کوئی نہیں ہے، جہاں چھوڑو آرام سے گھر سو جاؤ، تو مجھے لگی ہوئی لوگوں کی۔ تو اس لیے کئی لوگ بیچ میں سے چلے گئے ہیں، چھٹ گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچی بات ہے، چونکہ جب انڈے لیتے ہیں نا ہم نے تو کوئی گندہ بھی نکل آتا ہے، حالانکہ وہ انڈوں کی تو نہیں ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا اندر کیا ہے اس کے، جب کھولتے پتا گندا ہے، تو اچھا یہ گندے گندے انڈے ہم سے ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور باقی جو سچے سچے انڈے ہیں وہ ہمارے پاس رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ لوگ بھی ضروری ہیں کہ جو آپ کو الگ کرتے رہتے ہیں کہ ماننے والے کون ہیں اور اعتراض کرنے والے کون ہیں، بھاگنے والے کون ہیں اور سننے والے کون ہیں، وہ یہ بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اتوار کو اللہ نے زندگی دی تو رات کو 9 بجے تلاوت و نعت کے بعد فضیلت بیان کروں گا تھوڑی سی، پھر طریقہ کار بتاؤں گا نفل پڑھنے کا، اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ اچھے طریقے بھی ہیں عبادت کرنے کے اکیلے، اور اللہ کو بڑے پسند ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا۔ آج کی آیات پھر شروع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مسلسل ہی کہ پیچھے بیان یہ ہوا تھا کہ نہ اتنا خرچ کرو کہ تمہاری جیب بھی خالی ہو جائے اور پھر بیٹھے رہو ہینڈ ٹو ماؤتھ، اور نہ اتنا دباؤ کہ کھانا ہی چھوڑ دو، بخل سے کام لینا شروع کر دو۔ تو فرمایا نہ بخیل بنو اور نہ ہاتھ کھولو۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رزق کھولتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ رزق کون کھولتا ہے؟ اللہ۔ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں تو نہیں پیدا ہوئے، پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ ہمارے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہم جتنے لوگ ہیں
اور پتہ نہیں ہم اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں کیا کرتے تھے، اللہ بھی تو جانتا ہے۔ اب ہمارا ڈھاکہ ہے، اب ہمیں پاکستان والوں کی تکلیف نہیں محسوس ہوتی، کیونکہ ہماری جیب گرم ہے، ہمیں 14,000 ڈالر کا پھر چیک مل گیا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی حال پوچھو جو پاکستان میں ہیں کہ ان کا کیا حال ہے، ان کی بات کوئی نہیں سنتا، چونکہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے لہٰذا ہم محسوس نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ رزق میں کھولتا ہوں، میں تو جھوٹ نہیں بولتا، میرے پاس تو $100 تھا جب میں یہاں آیا تھا، اس سے زیادہ نہیں تھے پیسے، ہو سکتا بھی آپ کروڑوں لے کے آئے ہو، لاکھوں لے کے آئے ہو، لیکن میرے پاس تو $100 تھے سارے، لیکن اللہ نے یہاں سب کچھ دیا۔ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی اس بات کی؟ یہ مارا ماری ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہیرا پھیری کیوں کرتے ہیں؟ یہ بے ایمانی کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ مال جمع کریں۔ اللہ کہتا تم جتنا مرضی جمع کر لو، جیسے جمع کرو گے ویسے ہی چلا جائے گا۔ ایک بزرگ تھے، یہ سبق سنانے سے پہلے میں لطیفہ سنا دوں آپ کو۔ ایک بزرگ تھے، ان کے ایک مرید تھے، مالدار بندہ تھا، تو ایک دن استاد جی کے پاس آیا، بزرگوں کے پاس، کہا بابا جی میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، کس کو دوں؟ کہا بھائی کوئی مستحق بندہ تلاش کر لو، مستحق، اس کو دے دو۔ تو اس نے ایک نابینے حافظی کو تلاش کیا اور اس نے جا کر وہ تھیلی دینار کے زمانے میں زکوٰۃ کی اس حافظی کو دے دی، نابینے کو۔ اچھا اسے نہیں پتا تھا کہ نابینا عیاش ہے، یہ نہیں پتا تھا، بندے کو پتا ہوتا ہے۔ اچھا اتفاق کی بات دیکھو، سچا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ اتفاق کی بات دیکھو، رات کو وہ کنجر خانے گیا، وہ مالدار بندہ۔ یہ تو روایت ہے نا ہمارے یہاں، جب 4 پیسے مل جاتے ہیں تو پھر ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے۔ میں تو بہت کچھ دیکھتا ہوں، شادیوں میں جاتا ہوں نا تو بہت کچھ دیکھتا ہوں میں، اللہ مجھے معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے۔ کنجر خانے چلا گیا، آگے دیکھا تو وہ حافظ بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ 1 دینار دیتا تھا تو وہ 2 نکال کے دیتا تھا، اسے وہ تھیلی کھلی ہوئی تھی۔ وہ بندہ اٹھ کے آ گیا، آگے اپنے بزرگوں سے کہا بابا جی سمجھ نہیں آئی بات کی مجھے، آج جو میں نے بڑی زکوٰۃ کا عشر دیکھا ہے نا میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان کا بیٹا اچھا، تو انہوں نے اپنی جیب ادھر سے تلاش کیا تو 1 دینار نکلا ان کی جیب سے۔ کہا اچھا بیٹا یہ دینار لے جاؤ اور جو بھی تمہیں نظر آئے، وہ غریب ہو، امیر ہو، سفید پوش ہو، کوئی بھی ہو، دے دینا اس کو، جس کو تم آ کر چاہے۔ اچھا، اور وہ دینار لے کے باہر نکلا تو ایک آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، سفید چادر تھی اس کے اوپر، تو وہ ٹیڑھا میڑھا چل رہا تھا، ٹیڑھا میڑھا، تو اس کے پیچھے لگ گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ کوئی بندہ میرا پیچھا کر رہا ہے، تو اس نے مڑ کے دیکھا، کہا بھائی میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے میں بھی کوئی بات نہیں، بس وہ 1 دینار دینا تھا۔ اس نے ہاتھ پھیلا دیے، اس نے دینار رکھ دیے۔ اب وہ بجائے آگے جانے کے واپس چل پڑا۔ جب واپس چل پڑا تو یہ بندہ پھر اس کے پیچھے، اب وہ سیدھا چل رہا تھا، پہلے ٹیڑھا میڑھا چل رہا تھا، اب سیدھا چل رہا تھا۔ تو باہر آبادی سے نکل کر ایک جہاں ہم لوگ گندگی پھینکتے ہیں نا، اروڑی جسے کہتے ہیں، تو وہاں جا کر اسے چادر کھولی اور ایک مری ہوئی مرغی پھینک دی اس نے۔ اس کے بعد وہ واپس آیا، دکان پہ گیا، یہ بندہ اس کے پیچھے، دکان سے اس نے سودا لیا، سستا زمانہ تھا۔ میں خود کہتا ہوں کہ جب میری شادی ہوئی تھی، کل بھی میرے بندے پہ بھی فون میں بھی ہے، 250 روپے میری شادی کا خرچ ہے، 250 روپے میں کٹا گھر کا تھا، گندم گھر کی تھی،
خرچہ کتنا ہوا؟ وہ جو نیم ڈالتے وہ جو دیتے شادی میں 2 روپے 1.25 روپیہ 3 روپے یہ لکھا ہوا تھا، بندی کو لکھا ہوا. اور سونا 99 روپے کا تولہ سونا تھا اس زمانے میں جب میری شادی ہوئی تھی. اب اندازہ کرو لاکھوں میں بات چلے گی. سستا زمانہ تھا. وہ 800 روپے حج کے لیے جمع کرائے تھے والد صاحب کے لیے، 800 روپے. اور جب میں والدہ کے ساتھ گیا تھا تو 25,000 روپے جمع کرایا تھا، جس میں 1300 ریال واپس کیے تھے انہوں نے. آپ اندازہ کریں، یعنی اتنا سستا زمانہ تھا. مدینہ پاک میں 1 روپے کی روٹی ہوتی تھی، 4 بندے کھاتے تھے. مدینہ پاک میں 4 بندے 1 روٹی کھاتے تھے. 1 روپے کی چائے اور 1 روپے کی دال سالن. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں. خرچی کوئی نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ ہم نیک لوگ آ گئے ہیں، تو بس ہماری نیکی کی وجہ سے ہماری جو حالت ہے مارکیٹ کی وہ دیکھنے والی ہے. اللہ ہی معاف کرے ہمیں. تو وہ اس کے پیچھے چل پڑا. اسے دکان سے سودا خریدا، وہ سفید پوش میں، اور پھر اپنے گھر کی لا لی. یہ بندہ پھر اس کے پیچھے بالآخر وہ رک گیا. جب وہ رک گیا تو اسے پوچھا، بھائی مجھے دینار دے کے کہیں تمہیں پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ اگر واپس لینا ہے تو میں سودا واپس کر دیتا ہوں، تم دینار لے لو. کہا نہیں، میں دینار نہیں لینا چاہتا. میں تم سے کہانی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تم ٹیڑھے بھیڑے پھر سیدھا دکان اب گھر کی راہ، یہ چکر کیا؟ اس نے کہا چکر کوئی نہیں ہے، سید ہوں آل رسول. گھر میں فاقہ تھا کئی دنوں سے، بچے بھوکے تھے، 3 دن سے اوپر ہو گئے تھے، کچھ نہیں تھا. تو یہ مری ہوئی مرغی کسی نے پھینکی تھی تو میں نے اٹھا لی اور چھپا لی کہ 3 دن کے بعد تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. اب بچوں کی زندگی تو بچانی نا میں نے. تو میں وہ حرام لے کے گھر جا رہا تھا، اس لیے میری چال ٹیڑھی ملی تھی کہ میرا ضمیر میرا دل مطمئن نہیں تھا. اور جب تم نے مجھے حلال کے پیسے دے دیے تو میں دکان میں چلا گیا، مرغی میں نے پھینک دی. اب میں حلال کے پیسوں سے اپنے بچوں کو روٹی ریز کھلاؤں گا. اس کا اچھا تھا. واپس آیا، آ کر بزرگوں کو کہانی سنا. بابا یہ کی بات کی، آپ بھی سن لیں، میں بھی سن لوں، سب سن لیں. فرمایا بیٹا جس طرح کی تو کمائی کرتا تھا اس کمائی کا اثر وہی تھا جو تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو کمائی میں کرتا ہوں اس کو بھی تم نے آنکھوں سے اثر دیکھ لیا کہ میرا 1 دینار کتنا فٹ ہوا ہے اور تیری ہزاروں کی زکوٰۃ کا کیا اثر ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مارا ماری کر کے مال اکٹھا کر لیں گے تو وہ مال میں فائدہ پہنچائے گا. نہیں پیدا ہوتا. تھوڑا کماؤ، عزت سے کماؤ، باوقار رہو. اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے، اتنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دینے میں بخیل نہیں ہے، یاد رکھنا. اللہ کہتا ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. میرے بندو اگر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ تو مجھ سے زیادہ قدردان کون ہے؟ مجھ سے زیادہ. اللہ فرماتے ہیں قدردان کون ہے؟ تو فرمایا کہ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. میں رزق کھول دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، لیکن ججمنٹ کرتا ہوں وَيَقْدِرُ. اگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ حلال کی کمائی کے لیے پریشان ہے تو میں اسے حلال دیتا ہوں. اگر بندے نے کمر باندھ لی ہے حرام کے لیے تو میں اس کو چلا دیتا ہوں، ججمنٹ کرتا ہوں. لیکن کچھ بندوں کو میں سنبھال لیتا ہوں. یہ ارشاد ربانی میرا نہیں، ارشاد ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ ججمنٹ اس کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح چل پڑتے ہیں نا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنی گمنگیریوں میں پھر پھنس جاتے ہیں. پھر لت بلنگ، کمیونٹی میں بیزتی، بے حیائی، پتہ نہیں کیا کیا کام چل پڑتے ہیں. اللہ معاف کرے.
انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے میں خالق ہوں تمہارا، اگر میں باخبر نہیں تو پھر کون باخبر ہے؟ مجھے اپنے بندوں کی حال کی خبر ہے کہ کون میرا ماننے والا ہے اور کون منکر ہے، کون محبت سے زندگی گزارنا چاہتا ہے اور کون بے حیائی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ مجھ سے کیا چھپا ہے؟ یہ خیال ہے تمہارا، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اس لیے یہ یقین کر لو کہ ججمنٹ میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نیکی کا راستہ اختیار کرو گے تو حلال رزق میں ڈال دوں گا، اور اگر بے حیائی کا راستہ اختیار کرو گے تو حرام رزق میں ڈال دوں گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ جب میں نے میرے بندے تجھے بنایا، سب سے پہلا کام کیا کیا میں نے اپنی دو صفتیں تمہیں دی۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنی صفتیں کون سی؟ سمیع بصیر۔ سمیع بصیر کون ہے؟ اللہ۔ اور یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے بندے کو دیا، انہ کان انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ تجھے بنایا اور بنا کے اپنی دو صفتیں تجھے عطا کر، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، دونوں صفتیں دی۔ اور وہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہماری جو رینج ہے آنکھ کی وہاں تک نہیں ہے، اٹھاؤ تو وہ آسمان تک جاتی ہے۔ کیوں؟ کبھی غور کیا کہ یہ اتنی رینج کیوں ہے؟ کہ یہ اللہ کی صفت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ اگر اس سے آگے بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں اسرار کے پردے بھی کھول سکتا ہے، لیکن نگاہ اٹھاؤ آسمان تک پہنچ جاتی ہے، ستارے نظر آتے ہیں، سیارے نظر آتے ہیں۔ اور سماعت اگر خراب نہ ہو، میری آج کل خراب ہے، زور سے بولنا پڑتا ہے، لیکن جن کی سماعتیں ٹھیک ہیں وہ وہاں سے بات سن لیتے ہیں، اللہ سنا دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ میرے بندے اب میں تیرے اندر دو راستے رکھ دیے ہیں، بلٹن ہے، 2 in 1 ہے، تیرے اندر ہے ہدایت بھی اور بے ہدایتی بھی، تیرے اندر ہے، میں نے رکھی ہے۔ اور رکھنے کے بعد کیا کہا کہ اما شاکرا و اما کفورا، تیری مرضی ہے، تو شکر گزار بندہ بن، تیری مرضی ہے تو منکر بن اور انکار کرنے والوں میں چلا جا۔ تو کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اگر حلال، اللہ فرماتا ہے حلال طلب کرو گے تو حلال دوں گا، اور حرام مانگو گے تو راستہ کھلا ہے، میں منع نہیں کروں گا، چونکہ میں نے تو تمہیں یہ ہدایت دے رکھی ہے۔ کیوں؟ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، تم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے جی، تو اب میں تمہیں مومن ہونے کے بعد چھوڑ دوں گا؟ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارا آزمائش کروں گا، تمہارا ٹیسٹ لوں گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جب سے میں نے دنیا قائم کی ہے میں نے سب کا ٹیسٹ لیا ہے، انبیاء کا بھی لیا ہے، اصفیاء کا بھی لیا ہے، اولیاء کا بھی لیا ہے، عام لوگوں کا بھی لیا ہے۔ اور کیوں لیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی باتیں ساری، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے نا، یہ مومن تو کہہ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے کان لپیٹ کے جا رہا، اذان ہو رہی ہے خبریں سن رہا بیٹھا ہوا، اذان ہو رہی ہے ڈرامہ دیکھ رہا، اور کہتا گیا میں مومن ہوں۔ نہیں پوچھوں گا تم سے کہ مومن کا یہ کام تو نہیں ہے
مومن کا کام یہ ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کی اذان ہو جائے سب کام چھوڑ دو، تجارت حرام ہے تمہارے اوپر، جاؤ مسجد کی طرف۔ کتنے لوگ آتے ہیں؟ میں کہنا آسان ہے، میں مومن ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ کہہ دیا کہ آمنا، ہم جی مومن ہو گئے، وہم لا یفتنون، میں تمہاری آزمائش نہیں کروں گا اور کیوں کروں گا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، مجھے بھی تو پتہ چلے تم میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ رزق اللہ سے جب بھی مانگو حلال مانگو، وہ حلال کے رستے کھولے گا آپ کے، اور جب بھی مانگو طیب رزق مانگو، تھوڑا ہوگا کافی ہوگا، برکت ہوتی ہے اس میں، حلال کے رزق میں خیر ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کے تم کمائیاں کرتے ہو شیطان شامل ہوتا ہے اس میں، اور مومن کے رزق میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو پھر فرمایا اگلی آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یہ کیا کرتے تھے عرب لوگ کہ بچیاں پیدا ہوتی تھی نا تو وہ قتل کر دیتے تھے یا زمین میں زندہ ہی کاٹ دیتے تھے۔ دو ان کے کمال ہوتے تھے، یعنی دو خیال ہوتے تھے، ایک یہ کہ کل کو کوئی داماد بنے گا اور خواہ کہے گا تیری بیٹی میرے گھر ہے، میں کیوں سنوں یہ بات، برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ کہ خواہ مخواہ میرا کوئی داماد بن جائے۔ اچھا جی، دوسری کیا تھی کہ یار یہ بچے کس کام کی ہیں، بچے تو جو ٹھیک ہے کام کر لیں گے، کھجوروں پہ چڑھ جائیں گے، کھجوریں توڑ لائیں گے، یہ بچیاں مفت میں کھائیں گی، یہ ہمارے رزق میں شریک ہوں گی، قتل کرو ان کو، تو بچیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اس ڈر سے کہ تمہاری اولاد تمہارے رزق میں شامل ہوگی، تمہارا رزق کم ہو جائے گا، اس ڈر سے بچوں کو قتل نہ کرو۔ یہ ارشاد ربانی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو انشورنس کراتے ہیں نا ہم لوگ، لائف انشورنس، یہ میرے نزدیک، میں آپ کے نزدیک نہیں کہہ رہا، میرے نزدیک جائز نہیں ہے۔ چونکہ اللہ پاک کہتے ہیں میں نے خود تمہاری انشورنس کی ہوئی ہے، سن لو لکھا ہوا یہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد کو اس لیے قتل نہ کرو کہ کل وہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگی اور تمہارا رزق کم ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے نحن نرزقهم وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیں گے جس سے ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں۔ کون رزق دے رہا ان کو؟ کون وعدہ کر رہا ہے؟ میں نہیں کر رہا، اللہ کر رہا ہے۔ تو کیا اللہ پہ میں یقین نہیں ہے؟ میں نے شاید دیکھا ہے یہ لائف انشورنس والوں کا، وہ ماں باپ کو کئی ظالم پیسے لینے کے مار بھی دیتے ہیں، زہر کے ٹیکے لگا دیتے ہیں، روزہ کی جوا کھیلتے ہیں، چونکہ پیسے پریمیم تو آپ دے رہے ہیں نا، آپ کے مرنے کے بعد لاکھوں مل جائے گا، اس کو حساب کون دے گا؟ آپ، اور موت کون کرے گا؟ پچھلے۔ تو آپ پاگل ہو، دیوانے ہو کہ حساب تم دو اور مالک وہ بنے؟ جائز نہیں ہے۔ بڑے آپ بھیجیں گے بے فریے کہ یہ اتنے پیسے ہمیں دیں گے اور یہ پریمیم ہے، یہ بڑا فری ہے جی، فلاں نہیں، کوئی چیک اپ نہیں ہوگا تمہارا، چکر کہ کسی طرح یہ ہمارے قابو آ جائے، لگ کے بھیجو نہیں، وی ڈونٹ نیڈ، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ جتنے لوگ یہ پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ کچھا بھی نہیں ہمارا تو یاد ہوتے تھے ہمارے اس زمانے میں، ماں دھوتی رہتی تھی بیچاری جا کے وہ دریاؤں پہ، کھالوں پہ اور نہروں پہ، خالی ہاتھ پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اگر وہ دنیا میں دے سکتا ہے تو آخرت میں نہیں دے گا ہمیں؟ اگر وہ ہمیں دیتا ہے کیا کہہ رہا اللہ؟ نحن نرزقهم، ہم دیں گے رزق ان کو، تم نہیں دے سکتے، تمہارا دیا ہوا کسی کام کا نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا وہ کیا حاصل کرے گے تمہارے مال کا۔ میری باتوں کو غور سے سنا کرو، کام آئیں گی آپ کے۔ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں،
بے دلیل بات نہیں ہے. وہ جی ویکھو نا جناب، وہ جی پھر اس طرح ہوں کہ جناب ویکھو نا جی بچے کے کام ہے. او بھائی بچوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے ہی نہیں، اللہ کے اوپر ہے. اور اللہ بڑا بے نیاز ہے. اور جس کو سنبھالنا ہوتا ہے نا مالک نے جن بچوں کو، یقین کریں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کیسا بندوبست کرتے ہیں جو اس پہ یقین رکھتا ہے. اور جس نے دنیا پہ یقین کیا کہ جی لائف انشورنس ملے گی، لاکھوں ملیں گے، تو بس پھر وہ بچوں کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا. نہ اپنی اولاد کو اس لیے قتل نہ کرو کہ کل تمہارے رزق میں شریک ہوں گے، تمہارا رزق تنگ ہوگا. میں دوں گا رزق کو، اللہ کہہ رہا ہے. کون ضمانت دے رہا ہے؟ اللہ. تو کیا اللہ کی ضمانت پہ ہمیں یقین نہیں ہے؟ تو کیسے مومن ہیں ہم لوگ؟ کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ نہیں، جھوٹے دعوے نا تو تبھی تو اللہ فرماتا ہے میں چیک کروں گا، تمہیں آزماؤں گا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. اور ان کا قتل کرنا اللہ خدا خطأ کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے. اولاد کو قتل کر دینا اس خوف سے کہ رزق میں ساتھی بنیں گے. پھر فرمایا میں اکثر ہنستا بھی ہوں، باتیں بھی کرتا رہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے. مقصود بتانا ہے لوگوں کو، یہ نہیں بتانا کہ میں تکبر کر رہا ہوں یا فخر کر رہا ہوں. بتا رہا ہوں کہ اللہ نے 13 بچے دیے تھے، 13 پالے ہیں، 13 پڑھائے ہیں، 13 کی شادیاں کی ہیں. پھر میاں بیوی ویلے، کام کوئی نہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ 2 بچے وہی اچھے. یہ جو نعرے تم مارتے ہو، کیا مجھ سے زیادہ بچے تھے تمہارے؟ میری مل بھی کوئی نہیں تھی، کوئی بہت بڑا زمیندار بھی نہیں تھا، لیکن رب نے بچے اپنے فضل سے پال دیے، پڑھا دیے. تو آپ کیوں نہیں پڑھا سکتے بھائی؟ آپ کیوں نہیں پال سکتے؟ میری مثال لے لو، میں آپ کا امام سامنے بیٹھا ہوں، یہ حافظ صاحب ہے، ڈبل ایم اے ہے فزکس، اس میں فائنانس میں، اور اس میں کیا ہے اکاؤنٹس میں. اور آپ کو جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھاتے ہیں. بچے اور بھی حافظ ہیں، پوتے بھی حافظ ہیں. او بھائی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا سیکھو. اپنی جب بازو پہ بھروسہ کرتے ہو نا، یہ اکثر بازو فیل ہو جاتے ہیں. کہ جس نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا وہ 13 والا بھی موج کرتا ہے، اور جس سے بھروسہ نے کیا 2 والا بھی دھکے کھاتا ہے. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اور جس کا ایک اس کے تو بڑے ہی ہوتے ہیں، وہ ایک کی بڑی گود اٹھا کے بھاگ جاتا ہے. ماں باپ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. اللہ کی حکمتوں کو سمجھو. کہتے نہیں مثالیں نہیں ملتی. میں ہوں نا مثال آپ کے سامنے. پھر دوسری مثال یہ دیتے ہیں، یہ امریکہ والے بھی، آپ میں بھی کئی لوگ شامل ہوں گے. اور جی یہ کزنز میں شادی جو ہوتی ہے نا جی، وہ ہماری اس میں لکھا ہے جی سائنس میں کہ وہ سیم بلڈ ہو تو پھر وہ بچے جی نکمے پیدا ہوتے ہیں. اچھا بھائی، میری تو چچا زاد ہے، فرسٹ کزن ہے، اور اتفاق سے گروپ بھی ایک ہی خون کا. اور بتاؤ، میرا خون بھی وہی، اس کا بھی وہی ہے، ایک گروپ. اور سارے بچے تھے اسلام، بلکہ ڈبل بھی ہو گئے تھے. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ. یہ سائنس کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ لکھا دو. اللہ کریم نے جو رشتوں کی بات شروع کی ہے نا چھوٹے سے بارے میں کہ کون کون سے رشتے ہیں تمہارے، تو اللہ نے بات ہی چچا زاد سے شروع کی ہے کہ سب سے بڑا رشتہ تمہارا جو ہے وہ چچا زاد ہے. یہ اللہ نے اپنے قرآن میں شروع کیا ہے. تو رب کہے کہ چچا زاد سے شادی کرو، پھوپھی زاد سے شادی کرو، ماموں زاد سے شادی کرو. اور ہم کہتے ہیں جی وہ سیم بلڈ کی وجہ سے جی بچے نکمے پیدا ہوں گے، نبینے پیدا ہوں گے. او بھائی، نبینے ہم ہیں، بچے نبینے نہیں ہوں گے. ہمیں نظر نہیں آتا چونکہ ہمارا اعتماد اللہ پہ اٹھ گیا ہے. میں بعض باتیں کرتا ہوں تو لوگ بات غصہ کھا جاتے ہیں، میرے اوپر فتح بازی شروع کر دیتے ہیں. ہم نے تو سارے ہی اور سمجھ لیے ہیں کہ یہ کیا کرو تو یہ کیا کرو تو یہ کیا کرو. او بھائی، اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. جب بھی بھروسہ کرو اللہ پہ کرو، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو. اللہ جس کو مرضی ڈیوٹی لگا دے، وہ مالک ہے نا، لگا سکتا ہے وہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بابا ٹائم نہیں ہے،
حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتوں کو بھیجا اللہ نے کہ جہاں میرے بندوں کو سوا کیا، تو وہ حکیم بنا کے بھیجا اس کو. ایک کو اندھے کو سرما دیا اس نے، فرشتے نے کیا دیا؟ سرما، آنکھیں آ گئی. مطلب یہ حدیث پاک بڑی لمبی، سناؤں گا کبھی آپ کو. اللہ کے کام میں جس کو مرضی بہانا بنا دے بنا سکتا ہے، لیکن دے گا وہ. اس لیے تو سرکاری دعا میں فرمایا تھا کہ میرے بندو امتیو، جب بھی مانگا کرو اپنے اللہ سے مانگا کرو. اگر تمہاری جوتی کا تسبہ ٹوٹ جائے نا، وہ بھی اپنے اللہ سے مانگو. مانگ لو اللہ سے اور اس کے بعد مست ہو جاؤ. کیوں؟ اب وہ انتظام خود کرے گا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ مسبب الاسباب. کیا ہے وہ؟ مسبب الاسباب، اسباب کے پیدا کرنے والا وہ تو اللہ ہے. کسی کو سبب بنا دے گا. اللہ اکبر. ایک بچے کی گاڑی ٹوٹل ہو گئی پاکستان میں، ایک بچے کی ایکسیڈنٹ میں نا، 2-4 دن کی بات ہے، گاڑی ٹوٹل ہو گئی. یہاں اللہ پاک نے کسی بندے کے دل میں بات ڈالی کہ یار اس بچے کی گاڑی ٹوٹل ہو گئی ہے تو گاڑی لے کے دے دے. تو امریکہ میں رہتا ہے نا. اس کی بات سمجھ میں آ گئی. اسے نئی گاڑی نکال کے، وہ اس کی کوئی عام گاڑی تھی بیچارے کی، روڈ پرنس وغیرہ، تو نئی CD70 جاپان کی نئی نویلی دکان پہ بلا کے اس کو چابی دے دی دکاندار نے کہ بھائی یہ فلاں بندے نے گفٹ کیا تھا. وہ حیران پریشان ہو گیا. یہ اللہ دل میں کس سے بات ڈالی؟ اللہ نے. تعلق تو کوئی نہیں. لیکن اللہ سے جب مانگو گے تو وہ اسباب پیدا کرے گا. اسباب یاد رکھنا، وہ مسبب الاسباب ہے. لیکن مانگو اپنے اللہ سے، باقی کوئی سہارا نہیں. اگر سہارا باقی بنے گا تو وہ اللہ کے کہنے سے ہی بنے گا، اللہ کے ذریعے ہی بنے گا. اور جو اللہ کے ذریعے کے بغیر سہارا بنے گا وہ تو شیطان ہے. شیطان بڑے روپ اٹھاتا ہے. وہ کبھی حکیم بن جاتا ہے، کبھی مولوی بن جاتا ہے، کبھی صوفی بن جاتا ہے. اس کے تو بڑے روپ ہیں. اگر اللہ کے بغیر کوئی سہارا ملے تو وہ شیطان ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی سہارا آئے تو وہ رحمان کا ہے. اٹھاؤ اس کو، حاصل کرو اس کو. فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. زنا کے قریب نہ جاؤ. یہ کھلی بے حیائی ہے. کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں نسب خراب ہوتا ہے. نسب خراب ہوتا ہے. فرمایا 3 چیزیں ہیں کہ جب انسان کو 3 کام کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں، تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے. پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے ایمان واپس آ جاتا ہے. کون کون سے 3 کام ہیں؟ ایک سرکار نے فرمایا چوری. جب چوری کرتا ہے نا بندہ تو ایمان چھٹی کر جاتا ہے، ایمان نہیں ہوتا اس میں. تو پھر اس کو خیال اگر آ جائے، معافی مانگ لے اللہ سے، تو ایمان واپس آ جاتا ہے. نہیں تو پھر اس کا کام چل پڑتا ہے. بالکل. پھر بالآخر حضرت فاروق اعظم والا واقعہ یاد آتا ہے نا. ایک 22 سال کا نوجوان ان کی بارگاہ میں لایا گیا چوری کے الزام میں. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو. تو بچے نے شور مچا دیا کہ جناب میری عمر دیکھو، 20-22 سال میری عمر ہے، ابھی میں نے دیکھا ہی کیا جناب. وہ جی میری پہلی غلطی ہے یہ. سرکار نے فرمایا کہ تو عادی مجرم ہے، تیری پہلی غلطی نہیں. سارا مجمع بچے کے حق میں ہو گیا تھا. فاروق اعظم ڈٹے ہوئے تھے. اچھا جب آپ نے حد جاری کر دی تو نوجوان نے پوچھا کہ حضرت ایک بات تو بتائیں، سارا علاقہ، یہ سارا فیلڈ جو تھا، سارا کراؤڈ جو تھا، وہ میں نے مولڈ کر لیا تھا، آپ نہیں مانے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ ایک بار چوری کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہتا، اس کو موقع دیتا ہے کہ توبہ کر. پھر چوری کرتا ہے، پھر موقع دیتا ہے توبہ کر. پھر چوری کرتا ہے، پھر موقع دیتا ہے. چونکہ وہ چوریاں جب شروع کر دیتا ہے ایمان رخصت ہو جاتا ہے.
اور جب ایمان رخصت ہوتا ہے تو پھر وہ عادی مجرم ہو جاتا ہے، پھر پکڑا جاتا ہے۔ تم جو پکڑے گئے ہو نا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم عادی مجرم تھے۔ اس نے کہا یہ بالکل سچی بات ہے، میں عادی مجرم ہوں۔ تو میں چور جب چوری کرتا ہے ایمان نہیں رہتا، زانی جب زنا کرتا ہے ایمان نہیں رہتا اس کے اندر، اور شرابی جب شراب پیتا ہے ایمان نہیں رہتا اس کے اندر، اور مگر جب توبہ کر لے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ تو دوستو یہ بھی قرآن کریم کی کردار کے سلسلے میں، چونکہ اچھا کردار اچھے اعمال کا باعث ہے، یاد رکھنا یہ اچھا کردار اچھے اعمال کا باعث ہے، کردار اچھا نہیں عمل کی کوئی بنیاد نہیں۔ تو انشاءاللہ جیسا کہ میں نے اعلان کیا ہے کہ مسجد میں شب برات کا پروگرام نہیں کر رہے ہم لوگ حکمت کے تحت، چونکہ ہمارا یہ محلہ بلڈنگ نہیں ہے کہ نیچے اترو بغیر گاڑیوں کے مسجد نہ جو سب رکنے میں ہوتا ہے، یہاں سب گاڑیوں میں ہی آتے ہیں اور گاڑیاں ڈھیر ہو جاتی ہیں، پھر بندے باتیں بھی کرتے ہیں، شور بھی ہوتا ہے، یہاں پیچھے تک مجمع ہوتا ہے شب برات میں، تو پڑوسی شکایت کرتے ہیں اور ہمیں اجازت نہیں ہے، کھلی اجازت نہیں دی انہوں نے، اس لیے حکمت کے تحت نہیں ہوگا۔ لیکن اتوار اور پیر کی درمیانی رات کو 9 بجے سے 10 بجے تک آن لائن پروگرام ہوگا المدینہ مسجد کی طرف سے، جس میں تلاوت ہوگی، نعت ہوگی، میں تھوڑا بیان بھی کروں گا فضیلت، اور پھر طریقہ سال تسبیح کا بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو فیس بک پر میرا نام ٹائپ کریں گے مفتی عبدالرحمن قمر انگریزی میں، تو میں سامنے آپ کے آ جاؤں گا، حافظ صاحب بھی ہوں گے، نعت بھی ہوگی انشاءاللہ، باقی باتیں بھی ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں عمل کی توفیق، یہ بیان جاری ہے قرآن کریم کا، ختم نہیں ہوا۔ یہ پورا جو شعبان کا مہینہ ہے نا، یہ کردار سازی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان شہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک کو رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ پورا مہینہ سرکار نے کردار سازی پہ لگایا ہے۔ باقی ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ، بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ میرے جیسے بیماروں کے لیے بھی دعا کرنا، الحمدللہ جتنے بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفا دے، اور جو پرابلمز ہیں دوستوں کے اندر، مصیبتیں ہیں، مشاکل اور مسائل ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنا، اللہ سب کی مشکلیں آسان کرے، آمین۔ السلام علیکم۔